وزیراعظم عمران خان کی آج تقریر مہنگائی کے خلاف ان کا بظاہر لگتا ہے اعلان جنگ مہنگائی کے خلاف کریک ڈاؤن، مگر یقینی طور پہ جو اقدامات ہوئے ہیں، جو اعلان کیے گئے ہیں، اس سے عوام کو 100% فائدہ ہوگا۔ عوام یقیناً اس میں سب سے بڑا فائدہ ان کو ہوگا۔ ایک متوسط طبقے کے پاکستانی کے ماہانہ اخراجات میں کمی ہوگی، اس کے سر درد میں کمی آئے گی، مجموعی طور پر بھی مہنگائی میں کمی آنے کی توقع ہے، کیونکہ جب بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی تو مجموعی مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ یقیناً پاکستان کی معیشت اس بوجھ کو اٹھا سکتی ہے، یہ نہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے اور یہ بھی کہ IMF کا پروگرام جاری ہے اور اس پروگرام پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ان تمام معاملات پہ آپ نے وقفے سے قبل ہمارے دو ماہرین کی بات سنی۔ اب اس سلسلے میں ہم مسلمہ حکومت کا موقف، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا موقف اور اس پیکج کی مزید تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں وزیر خزانہ پاکستان جناب شوکت ترین۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً اس سے اخراجات ہیں معیشت کو، اس کو فنڈ کرنا پڑے گا۔ بجلی کی قیمتیں اگر ہم کم کر رہے ہیں، اگر ہم پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کر رہے ہیں تو ہماری سبسڈیز جو ہیں وہ مزید اضافہ ہوگا۔ کہاں سے آئیں گے وہ فنڈز؟ اس کو ہم کیسے فنڈ کریں گے؟ اس کے لیے کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ جو اس کی ضرورت ہے اس کے لیے سرمایہ کی، وہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ تو ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے نا، ایسے تو نہیں کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فنڈنگ نہ ہوتی تو اس پہ تو پھر IMF بھی اعتراض کرتا، کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ کے ہمارے ٹارگٹس ہیں، ہمارے ڈیٹ کے ٹارگٹس ہیں، ڈیٹ ٹو GDP کے ٹارگٹس ہیں، تو نہ ہی ہم قرضہ لے کے یہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنا جو ایکسپینس کو ویسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ کہیں گے، پوچھیں گے کہ یہ بھائی یہ پہلے تو کتنا بڑا یہ نسخہ ہے، تو یہ تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا نسخہ ہے، اور یہ دو جو بڑی چیزیں ہیں، اور اس کے بیچ میں ہمارے پاس جو کدھر سے پیسے آئیں گے۔ دیکھیں ہم تھوڑا سا PSDP وغیرہ میں تو سڑکیں وغیرہ بناتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تو کچھ تو ادھر سے ہمیں تھوڑے پیسے ملیں گے، ہم کوئی ادھر سے زیادہ کٹوتی نہیں کریں گے، لیکن کریں گے۔ کچھ ہمارے احساس فنڈ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہم نے زیادہ بجٹ کیے ہوئے تھے۔ کچھ ہم نے IMF نے ہمیں دیا ہوا تھا، یہ جو کووڈ کے بیچ میں جو ایکسپنسز تھے وہ کافی ہمیں انہوں نے ایک لیوے دیا تھا، اس میں سے ہم کچھ نکالیں گے۔ کچھ ہمارے جو ہماری آئل کمپنیز ہیں ان کے ڈیویڈنڈز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں 3-4 سال سے، اور وہ کافی بڑی مقدار ہے، ٹوٹل کوئی تقریباً ٹریلین 1.3 ٹریلین روپیز کے پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی تک ہم نے کیش نہیں کیے، بیکاز سرکولر ڈیٹ ہے تو اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں رہے تھے۔ بٹ ہم نے ابھی طریقہ کار ایک واضح کر دیا جس سے اس میں سے بھی پیسے نکلیں گے۔ تو اس میں زیادہ تر تو ہم پیسے جو ڈالیں گے وہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے میں ڈالیں گے، لیکن اس میں سے تھوڑے پیسے نکالیں گے ہم۔ اور تو یہ ساری 3-4 چیزیں اگر ملا لیں تو ہمارے پاس جتنے ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہی پیسے ہیں۔ تو ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ نمبرز یہ کام جو ابھی کیا ہے، یہ جو یہ ساری کیلکولیشنز کی ہیں، اگر یہ آپ پہلے کرتے، اب سے کوئی 2 مہینے پہلے کرتے یا 1 مہینے پہلے کرتے، تو یہ جو پریشرز بڑھا ہے، ایک تو انفلیشن کا عوام پہ اور پھر حکومت پہ سیاسی پریشر بڑھا ہے، تو یہ شاید اتنا نہ بڑھتا۔ تو یہ قدم پہلے کیوں نہیں اٹھایا گیا if it was so doable؟ دیکھیں جی، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ موقع پہ کی جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے خیال یہ جو چیزیں ابھی جو پرائسز بڑھی ہیں تو یہ تو کوئی اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہا تھا نا کہ اس طرح بڑھتی رہیں گی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، اوپر جائیں گی نیچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی پرائسز بھی ایک وقت میں $88 پہ گئیں اور پھر واپس آ کے وہ $68 پہ آ گئیں پچھلے 4-5 مہینوں میں۔ تو اوپر بھی جاتی تھی، نیچے بھی جاتی تھی۔ یہ تو اب جس وقت یہ یوکرین ہوا ہے تو اس سے یہ ایک خیال آیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اور یوکرین کا یہ نہیں ہے کہ جب اٹیک ہوا ہے رشیا کا، اس سے پہلے ہی جب یہ تیاریاں ہو رہی تھیں رشیا کی اور انہوں نے ان کے بارڈرز پہ اپنے ٹروپس ڈال دیے تھے تو پریشر آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو تب ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ 1-2 مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ مطلب یا 15-20 دن کی بات نہیں ہے، اس کو ذرا یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔
تو پھر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طریقے سے ریلیف دی جائے، اور پھر اگر دی جائے تو سگنیفیکنٹ ریلیف ہونی چاہیے. تو یہ وجہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ کامران بھائی ہر چیز اٹس اے ڈائنامک ورلڈ. آئی مین یو کیپ تھنکنگ اباؤٹ جسٹ ڈوئنگ دیز تھنگز اینڈ ٹھیک ہے when the right time comes then you do it. تو طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہم آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہے، اور یہ ابھی پروگرام ہمارا باقاعدہ چل رہا ہے، اور یقیناً آئی ایم ایف اوور سائٹ ہے، آئی ایم ایف پروگرام کے ہم نے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں. پروگرام اس سے ڈسٹرب نہیں ہونے والا؟ نہیں، بالکل نہیں ہونے والا. یہ ہم نے ان سے بات بھی کی ہوئی ہے. ایسی بات جو بھی ہم میجر سٹیپس لیتے ہیں پہلے ان سے ہم مشورہ کر لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کی جو ٹارگٹ سیدھے سیدھے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بریچ نہیں کرنا، جو ٹارگٹ ہے آپ کا. آپ نے ڈیٹ زیادہ نہیں اپنی بکس پہ لے کے آنا. تو ہم کو تو کچھ بھی نہیں لا رہے نا ان میں سے. آپ دیکھیں نا ہمارے پاس باقی جو ہے اس وقت بھی کوئی 280 بلین جو ہے ہم ایف بی آر کے ریونیوز پہ آگے ہیں. اور ابھی جو ایگزمپشنز ہم نے نکالی تھیں اس سے بھی کچھ فائدہ ہوگا. تو آئی تھنک وی probably are fine as far as revenues are concerned and income is concerned. تو طاہر صاحب یہ جو دوسرے پرائم منسٹر نے انیشیٹو اناؤنس کیے ہیں، مثال کے طور پہ کہ یہ ہم 30,000 روپے گریجویٹس کو انٹرنشپ وغیرہ دیں گے، یہ کتنے لوگوں کو ملے گی؟ اس کی کیا کاسٹ ہوگی؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر ایک مڈل کلاس فیملی کے گریجویٹ کو 30,000 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک وظیفہ مل جائے گا تو ایک بڑا سہارا ہوگا. کیا اس کے لیے کوئی سیریس کیلکولیشنز ہیں ہمارے پاس؟ بالکل ہیں جی. تو ہم 5,500 روپیہ لگے گا اور 1.5 لاکھ بندوں کو یہ جو ہمارا جو نیف ٹیک کا انٹرنشپ پروگرام ہے وہ 15,000 کے اوپر لمیٹڈ تھا. ہم نے اس کو اٹھا کے 1.5 لاکھ کر دی. تو اگر زیادہ ہوئے گریجویٹس اور ہمارے پاس پیسے تھوڑے زیادہ وہ زیادہ بھی کر دیں گے. لیکن یہ ایک بڑا آپ نے بالکل صحیح بات کی. آپ انٹرنشپ ہم دیں گے اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا کہ وہ بھی اس کے میچنگ انٹرنشپس کروائیں گے لوگوں سے. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے جو بیٹھے ہوئے فارغ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ان کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے. طاہر صاحب یہ جو آئی ٹی سیکٹر کے انیشیٹوز ہیں، ہم نے آئی ٹی سیکٹر سے بات کی ہے، اس کا سب سے زیادہ پازیٹیو رسپانس ہے اور لوگ بڑے انکریجڈ ہیں اس سے. کچھ نمبرز وغیرہ کیے ہیں کیا؟ اس کا کوئی بنایا گیا ہے خاکہ کہ اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے اور ٹینجیبل چیزیں جو ہے ہمیں کتنی جلدی اس میں نظر آئیں گی؟ کامران صاحب آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ آئی ٹی جو ہے ہمارا ایک سیویئر ہے فیوچر کا. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں کافی گیپ ہے اور وہ تقریباً 35 سے 40 ارب ڈالر کا گیپ ہے. ایک چیز جو ریپڈلی گرو کر سکتی ہے وہ آئی ٹی ہے. تو میں نے ان کو جب بلایا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں اس دفعہ آپ نے پچھلے سال 47% انکریز کیا آپ نے ایئر آن ایئر، اس سال آپ کا خیال ہے 75% انکریز کریں گے. آپ نے اگر 100% میں آپ کو کہوں کہ آپ انکریز کریں اپنی ایکسپورٹس ایئر آن ایئر، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو کئی اور چیزیں تھیں، ٹریننگ کے اوپر انہوں نے باتیں کی. میں نے جو انہوں نے میرے سے مانگا میں نے ان سے ڈبل کر کے دے دیا. اور پھر یہ 2-3 چیزیں مانگی جو آج ہم نے دی ہیں. یہ ایک ہمارے لیے جو ہے یہ لائف لائن ہے. اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر ایک سے 100% گرو کرنی شروع ہوگی اگلے سال سے، 5 سال میں ہم $50 بلین آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں ہوں گے. اور وہ ایک گیم چینجر ہے. تو آئی ٹی کے اوپر تو میرا یہ جو ایک قسم کا یہ وہ ہے موٹو ہے، میرا ویو ہے وہ یہ ہے، ان کو اس وقت مطلب 100 قتل معاف ہے. یہ جو کہیں گے ہم ان کو کرنے کو تیار ہیں ان کے لیے. لیکن انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی پرائم منسٹر نے آج ٹیکس ہالیڈے اناؤنس کیا ہے سکھ انڈسٹریز کے لیے، اور اس انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے اس کے کیا خد و خال ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی. دیکھیں اس کے خد و خال یہ ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیکج اناؤنس کیا تھا کنسٹرکشن کا، بڑا ویل آرٹیکولیٹڈ تھا اور رنگ فینسڈ تھا کہ بھئی آپ پیسے لائیں
اور صرف کنسٹرکشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ پیسے اگر آپ کے پاس پڑے ہیں 5% دیں اس پہ اور اس کے بعد آپ یہ انڈسٹری لگا دیں. اور جو اس میں ہم بیسیکلی جو ہے انکریج کریں گے آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر سکھ انڈسٹری ہے تو اس کے بیچ میں ہم انسینٹیوائز کریں گے آپ کو کہ آپ اگر کوئی اور خریدے گا آپ کی انڈسٹری ان کو ہم انسینٹیوز دیں گے, ٹیکس بریکس دیں گے, جو آپ کا ٹیکس کریڈٹ پڑا ہوگا وہ اس کو آف سیٹ کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ یہاں انویسٹ کریں انڈسٹری میں تو ان کو 5 سال کا ٹیکس بریک ملے گا. اور وہ اگر جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے, لوکل پاکستانی, وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم اس لیے کھول رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری اس وقت اکانومی گرو تو کر رہی ہے لیکن ایک قسم سے آپ یو وانٹ ٹو براڈن دا بیس, یو وانٹ ٹو میک شیور کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے, انڈسٹری شوڈ بیکم دی انجن. اور دنیا میں جہاں گروتھ ہوئی ہے, جہاں مطلب ایک قسم سسٹینیبل گروتھ ہوئی ہے, وہاں انڈسٹری نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اس دن ایک بہت انٹلیکچوئل چائنیز, جو ہم چائنا گئے تو وہ بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے بیٹ کیا انڈسٹری پہ اور انڈیا نے بیٹ کیا آئی ٹی پہ. انڈیا بھی اس وقت بہت اچھا کر رہا ہے آئی ٹی پہ, $150 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے. اور ہماری انڈسٹری جو ہے انہوں نے کوئی 5-6-7 ملین جابز کریٹ کی ہیں آؤٹ آف آئی ٹی, اور ہم نے 80 ملین جابز کریٹ کیے ہیں آؤٹ آف انڈسٹری. سو اسی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو جب تک انڈسٹریل بیس براڈن اور اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ باقی چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے ہم نے یہ ایک نیا انیشیٹو لیا اور یہ اس کی فرویشن جو ہے وہ اگر ابھی امیجیٹلی تو ہوگی نہیں, یہ جو ہے 3-4-6 مہینے سے شروع ہوگی, اگلے 12 مہینے 16 مہینے جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہم کوئی پالیٹکس کے لیے یہ نہیں کر رہے, ہم صرف کر رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. صاحب کچھ سوال میرے رہ گئے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان نے آج مہنگائی کے خلاف جس کریک ڈاؤن کا اعلان کیا, جن اقدامات کا اعلان کیا, اس کو فنڈ کیسے کریں گے, اس کی معاشی سکت حکومت کے پاس کہاں سے آئے گی, ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں دے رہے ہیں وزیر خزانہ جناب شوکت ترین. سر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا جو اس وقت آپ کی کاسٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو جو بجلی کی ٹیرف کم کر رہے ہیں اور آپ دوسری طرف یہ جو پیٹرولیم پرائسز جو ہے فیول پرائسز یہ کم کی ہیں. اس میں ایک اور ہمارا ٹارگٹ ہے نا, ہم نے لیوی بھی اکٹھی کرنی تھی, پیٹرولیم لیوی, اور اس کے لیے 300-350 ارب روپے ہم نے جمع کرنے تھے. تو اب وہ بھی ہم فردر ایڈ نہیں کریں گے نا اس میں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک وہ جو جرک ہے ہمیں وہ بھی لگے گا دوسری طرف سے کہ اب ہم لیوی نہیں انفورس کریں گے اپنی. دیکھیں لیوی تو ہمیں انفورس کرنی پڑے گی لیکن لیوی کو بھی ہمیں خود برداشت کرنا پڑے گا, جس میں گورنمنٹ برداشت کرے گی اس کو. تو کیونکہ ابھی دیکھیں یہ تو اس وقت 17-18 روپے کی لیوی تو لگ چکی ہے نا, 10 روپے اور رہ گئے اس کے, اور اس میں ڈیزل میں کوئی تقریباً 15 روپے رہ گئے. تو وہ تو جب لگتی رہے گی تو وہ ہمیں کرنی پڑے گی, لیکن اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ ہم برداشت کریں گے. جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے ہمارا, وہ ہم لیوی تو لگائیں گے. جو آپ نے پورے پیکج کی تقریباً 300 ارب روپے کاسٹ بتائی ہے, اس میں یہ جو لیوی آپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے وہ شامل کی ہے؟ جی شامل کی ہے, بالکل شامل کی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک فنڈنگ جو آئے گی وہ ان ڈیویڈنڈ سے آئے گی جو ہماری انرجی کمپنی, آئل کمپنیز جس پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ نے کہا ان ایکسس آف 1 ٹریلین ہے. تقریباً 6-7 مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور اب یہ جو ہے یہ ڈیویڈنڈ جاری ہوں گے, اس سے کچھ سرکولر ڈیٹ کی بھی فنڈنگ ہو جائے گی اور کچھ گورنمنٹ کو ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑے جس کو بینیفٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے. تو مگر یہ ہو نہیں پا رہا ہے. آج پھر آپ نے کہا ہے تو یہ کیا اس میں کوئی پرابلم ہے یا اب اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا ہے؟ نہیں سارٹ آؤٹ کر لیا اب ہم نے. دیکھیں کیا پرابلم کیا تھا. پرابلم یہ تھا کہ یہ ان کے پاس لیکوڈیٹی نہیں تھی ان کمپنیوں کی. یہ ڈیویڈنڈ کدھر سے دیتے, کیش تو ہے نہیں, تو کیش بڑا تھوڑا ہے. تو ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے لیکوڈیٹی جو ہے وہ آبویسلی طریقہ کار کیا جس میں لیکوڈیٹی کریٹ کریں گے. یہ واپس راؤنڈ ٹرپ ہوگا, ہمارے پاس جائے گا, پھر واپس ان کے پاس جائے گا. تو وہ سارا ایک تو اس میں ٹائم تھوڑا سا لگا. آپ کو معلوم ہے حکومت میں تو جو آؤٹ آف دی باکس جو سلوشنز ہوتے ہیں اس پہ کچھ زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہوتا تو یہ 2 ہفتے میں ہو جاتا, تو یہاں 3 مہینے لگے, لیکن اب ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا. تو اٹس ناؤ ڈن.
اٹ از ناؤ ڈن, وی نو ہاؤ مچ منی ویل گیٹ, اس میں سے ہم نے کہا کہ ہم کچھ پیسے یہاں ادھر ڈائیورٹ کر دیں گے. تو طویل صاحب یہ جو ہم فیول پرائسز کو مینیج کرتے ہیں ساری زندگی ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں, اور یہ ڈیبیٹ میں ہمیشہ سنتا آیا ہوں کہ ہمارے ہاں غریب اور امیر کو وہی فیول پرائسز دینی پڑتی ہے, دنیا میں بھی دینی پڑتی ہے. اس دفعہ کچھ اس قسم کی گفتگو ہم نے سنی تھی کہ جو لوور اینڈ والا جو فیول کنزمپشن جس کی کم سے کم ہے, موٹر سائیکلز والے یہ والے, کہ ان کے لیے پرائسز جو ہیں وہ کسی صورت سے ریگولیٹ کر کے کم کر لی جائے, اور جو امیر آدمی اس کو کیوں وہ اس کمی کا فائدہ ہو. کیا یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے, یا یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ یہ ڈوبل نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں بالکل آپ کی جو ہم لوگ یہ کافی دنوں سے یہ سارا ڈسکس کریں پیکیج, تو یہ ایک بالکل ایک اوپینین یہی تھی کہ ہم یہ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا کرنے کا طریقہ جو ہے نا اس میں ٹائم لگتا. اس میں کیونکہ دیکھیں نا آپ نے احساس جو ہے راشن کے اوپر آپ نے دیکھا ٹائم لگا ہے, اب وہ لانچ تو ہو گیا ہے, لیکن اس پہ یہ اگر ٹائم لگتا تو لوگوں کو تو پھر مطلب مشکل پڑی رہتی نا. لیکن لانگ ٹرم میں ہم اسی طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں, بے شک ویدر اٹ از آن الیکٹریسٹی یا پھر اس پہ پیٹرول وغیرہ پہ, یہ ہم اس طرح ہی کریں گے. تو اب طویل صاحب اب سے لے کے بجٹ تک جو ہے آپ کی ایفرٹ یہ ہوگی کہ یہ پرائسز جو ہے وہ اسٹیبل رہے, اور کتنا آپ کا کتنی کیلکولیشن ہے کہ اس سے کتنے فیصد انفلیشن کم ہوگی؟ یہ میجرز ہم لیں گے جس میں کہ یہ انرجی پرائسز کم ہوتی ہیں اور یہ ہماری فیول پرائسز کم ہوتی ہیں, اس سے اوور آل مہنگائی میں کتنی کمی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت جو مہنگائی کی جو کیفیت ہے. دیکھیں یار, اگر یہ تو ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے, اور ہمارے ملک میں تو ایگزیکٹ سائنس بالکل نہیں ہے. اب لوگ پیسے جس طرح پیٹرول ڈیزل کی پرائس بڑھتی ہے, ٹرانسپورٹر جو ہے وہ پرائس بڑھا دیتا ہے کرائے کی, جب وہ کم ہوتی ہے تو وہ کم نہیں کرتا. اسی طریقے سے باقی چیزیں کو ہمارے پاس کوئی ایسا کمپیٹیٹو سسٹم ہی نہیں ہے جس کو ان کو فورس کیا جائے کہ یہ کیا جائے, لیکن اس سے کم ضرور ہوں گی اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انشاءاللہ ضرور کم ہوں گی. بیکاز ہم تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا 4 مہینے تو بڑھائیں, ہم کم اس کو زیادہ بھی نہیں کریں گے. تو یہ کتنی ہوں گی کامران بھائی, اونلی ٹائم ول ٹیل, بٹ دیر ول بی سگنیفیکنٹ ریڈکشن. وہ ٹائم کب آئے گا جس میں آپ بتا سکیں کہ یہ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے, جو اب بھی آپ کے کیلکولیشن کے مطابق 600-700 ارب روپے ہمارے خزانے سے کھا جاتی ہے, ہم پرائیویٹائزیشن نہیں کر پا رہے. آپ نے $2.5 ارب رکھے تھے اس سال پرائیویٹائزیشن کے, 1 ارب روپے کی پرائیویٹائزیشن ابھی ہوئی ہے, انبلیویبل ناکامی ہے. اور پھر اس طرح کے ماحول میں اگر یہ سارے کام ہمارے ہو چکے ہوتے, ہمارے انرجی سیکٹر کی بہتری کچھ ہو چکی ہوتی ہیں, ڈسکوز کچھ بہتر چل رہی ہوتی, تو یہ عذاب نہ سہنا پڑتا جو اب ہم سہ رہے ہیں, اور یہ اس طرح کی سبسڈیز وغیرہ نہ دینی پڑتی گورنمنٹ کی. اس کو کوئی پوچھتا ہے؟ بالکل پوچھتا ہے جی, میں تو پوچھتا ہوں. ابھی پہلے تو تھا نہیں, ابھی ہوں تو, اور اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے, آپ کو معلوم ہے, چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی رکھ لیا ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, امریکہ سے یہ کام کرتا رہا ہے. اور اس نے آتے ہی یہ سب سے پہلے اٹیک ہی اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈسکوز ہیں یہ سب سے زیادہ لاس کریں, ان کو ہمیں فکس کرنا ہے, اس کو اور ظاہر ہے ریسٹرکچر کر کے بیچنا ہے. لیکن ریسٹرکچرنگ کے بھی کئی طریقے ہیں, یا تو آپ مطلب اس کو بیچ دیں, وہ خود ہی ریسٹرکچر کر لیں, یا آپ ان کو ٹھیکے پہ دے دیں اور وہ اس کو کہیں کہ جناب آپ اس میں جو ہے جو اس میں فائدہ کریں گے ہم شیئر کر لیں گے, اور ایک دفعہ یہ صحیح بہتر چلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر ان کو پرائیویٹائز کر دیں. تو یہ پورا پلان جو ہے ابھی ہم لوگوں نے مطلب بنا دیا. اس کے اوپر بھی ہے, پی آئی اے کے اوپر بھی ہے, اور اس طرح جو باقی 1-2 زیادہ, جس طرح اب اسٹیل مل کے اوپر کافی آگے جا چکے ہیں ہم, RLNG کے پلانٹس ہیں اس کے اوپر کافی آگے جا چکے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی یہ جو پچھلا تو 3.5 سال تو میں بھی اس پہ کوئی زیادہ پروگریس نہیں ہوئی, لیکن اگلے جو 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ اس میں پروگریس دیکھیں گے.